TN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سال کی سب سے بڑی خبر پر۔ روس کا یوکرین کی سرحد سے کچھ افواج کو واپس بلانے کا اعلان۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری بحران میں کمی کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد سے اپنی کچھ افواج کو اڈوں پر واپس بلا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی FAPA کے مطابق یوکرین کی سرحد کے قریب 1 لاکھ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ روسی فوجیوں کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے روس کے یوکرین پر حملے کا خطرہ تھا، تاہم سفارتی کوششوں کے بعد روس نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا۔ روس کے اعلان کے بعد یوکرین نے کہا ہے کہ مغربی اتحادیوں کے ہمراہ مشترکہ سفارتی کوششوں نے ایک خوفناک روسی حملے کو ٹال دیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کولیبیا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور ہمارے اتحادی روس کو مزید پیش قدمی سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ فروری کا وسط ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی کاری مسلسل کام کر رہی ہے۔ یہ سرد جنگ کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان اب تک کا سب سے بدترین بحران ہے، جو رواں ہفتے اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور امریکی حکام نے خبردار کیا کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت پورے ملک پر بڑے پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں۔ منگل کی صبح روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ یوکرین کے قریب تعینات کچھ فورسز نے اپنی مشقیں مکمل کر لی ہیں اور واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت دفاع کے سربراہ اگیور کوناشف نے کہا کہ روسی خبر رساں ایجنسیوں کو بتایا کہ جنوبی اور مغربی فوجی اضلاع کے دستوں نے اپنا کام مکمل کر کے بذریعہ ریل اور سڑک نقل و حمل شروع کر دی ہے اور آج وہ اپنی فوجی چھاؤنیوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ اس میں کتنے یونٹ شامل تھے اور انخلا کا یوکرین کے ارد گرد موجود فوجیوں کی مجموعی تعداد پر کیا اثر پڑے گا، لیکن یہ کئی ہفتوں میں روس کی جانب سے انخلا کا پہلا اعلان ہے۔ ناظرین، اگر مغربی حکام بھی اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ روس اپنی افواج کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تو اس سے یورپ میں ایک بڑی جنگ کا خدشہ قائم ہو سکتا ہے، جس کا ہر گزرتے وقت کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پہلا رد عمل جرمن چانسلر کی طرف سے آ سکتا ہے، جو منگل کو ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے لیے آنے والے تھے۔ منگل کی بات چیت سے قبل جرمن وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ صورتحال خاصی خطرناک ہے اور کسی بھی وقت مزید بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کشیدگی میں کمی کی ذمہ داری واضح طور پر روس کی ہے اور یہ ماسکو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس بلائے۔ ہمیں پرامن حل تک پہنچنے کے لیے بات چیت کے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ پیر کے روز پوٹن کے وزیر خارجہ اور دفاع نے کشیدگی میں ممکنہ کمی کا عندیہ دیا تھا۔ پوٹن سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ سرگی لاروف نے کہا تھا کہ یوکرین اور مغربی درمیان معاہدے کے ہمیشہ ایک امکان موجود ہے۔ انہوں نے پوٹن کو بتایا تھا کہ یورپی دارالحکومت اور امریکہ میں رہنماؤں کے ساتھ تبادلے خیال میں روس کے اہداف کی حصول کے لیے طے رفت کا قابل عمل راستہ نظر آتا ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے پوٹن کو بتایا تھا کہ دسمبر میں شروع کی گئی کچھ روسی فوجی مشقیں ختم ہو رہی ہیں اور مزید مستقبل قریب میں ختم ہو جائیں گی۔ روسی رہنما اور ان کے اعلیٰ معاون مسلسل یہ دلیل دیتے رہے کہ موجودہ بحران امریکہ اور مغربی یورپ کے جانب سے ماسکو کے جائز سیکیورٹی خدشات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ روس پہلے ہی کرائمیا کے اس جزیرہ نما کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے اس نے 2014 میں یوکرین سے چھین لیا تھا اور مشرقی یوکرین کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرنے والی علیحدگی پسند قوتوں کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پیر کو ایک کال پر اتفاق کیا تھا کہ سفارتی کاری کا اہم موقع باقی ہے اور ان کے ترجمان نے کہا کہ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین میں مزید مداخلت روس کے لیے ایک طویل بحران کا باعث بنے گی۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔